السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا بچے، کل کا ٹوٹا ہوا سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہیں۔ ہم محنت پسند خرد مند کو کر رہے ہیں اور آج اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔ آخری بات یہ تھی کہ ان کے اندر غرور، خود پسندی اور حسد آ گئے۔ بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا، پیرزادے بن کر آئے۔ مطلب یہ کہ بری عادتوں نے اچھا مقام حاصل کر لیا۔ انسان طمع خام کے خمیر تھے، یعنی انسان کے اندر بناوٹ میں ہی لالچ شامل ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے اس کو کھنکھناتے سنے گارے سے بنایا۔ تو جتنی خامیاں مٹی کی ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، وہ ساری ہمارے اندر مطلب انسان میں موجود ہیں، لالچ سب سے زیادہ۔ چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے۔ سب نے ان چیزوں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا جو پہلے سے نہیں تھیں۔ اس بد نیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراق کا رنگ بدل گیا۔ یعنی جب بدنیتی کی نحوست ہو گئی تو وہ جو ملک خود کفیل تھا اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لوگوں کو کسی قسم کی کمی نہیں تھی، مگر انواع و اقسام کی حاجتوں نے آن گھیرا۔ اب دیکھیے، سال میں 4 موسم ہو گئے۔ پہلے ایک وقت تھا اچھا صبح کا، ایک موسم تھا بہار کا، اور 4 موسم ہو گئے۔ زمین بنجر ہونے لگی، میوے کم ہونے لگے۔ تو جب بھی یہ ہماری بدنیتوں کے بعد ایک عذاب کی صورت ہے، اسی کے نتیجتاً کہ قحط کے حالات ہو جاتے ہیں، ساگ پات موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری۔ اچھی خوراک بالکل ختم ہو گئی، اب نکمی چیزیں تھیں وہ اسی کو کھانے پر مجبور تھے کیونکہ بہتر خوراک موجود نہیں تھی۔ اچھا، خزاں میں کچھ برے بھلے اناج پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا۔ یعنی گرمی سردی کے درمیانے موسم میں کچھ نہ کچھ ہلکی فصل ہو رہی تھی، شدید سردی میں سبھی کچھ ختم ہو کے رہ گیا۔ اس کے بعد قحط سالی تو ہوئی تھی، وبائیں بھی ساتھ آ جاتی ہیں۔ ٹڈی دل چڑھ آیا، امراض غول کے غول، بیماریاں کثرت سے ہو گئیں، اور اس وقت یہ حالات تھے کہ اگر کوئی اصلاح نہ کی جاتی تو ملک بالکل برباد ہو جاتا۔ تو عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ، 2 تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ اب دیکھیے، جب انسان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں نا، وہ سوچتا بھی کم ہے، اپنے فضول ذہن کے علاوہ، سوچ کے علاوہ وہ کم سوچتا ہے، تدبیر نہیں کرتا، کسی سے مشورہ لینا پسند نہیں کرتا کہ وہ تو مجھے نقصان کی بات بتائے گا، میرا ہمدرد نہیں ہوگا۔ اب خود ہی اندر جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں اور یہ تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تدبیر اور مشورہ ان سے الگ ہو چکے تھے، سیب کے باغ میں جھولا ڈالا کرتے تھے۔ جو کوئی ان کے پاس جاتا، یعنی جو کوئی اس چیز پر مائل ہوتا کہ وہ سوچے اور مشورہ کرے تو ان کو اچھی بات سوجھ بھی جاتی۔ اب یہ سب لوگ مل کے ان کے پاس گئے، یعنی تدبیر مشورہ کا انہوں نے ارادہ کیا، تو اس نے کہا کہ تمہارا بادشاہ تو بہت اچھا تھا، تم لوگوں نے حق شکر ادا نہیں کیا، اس وجہ سے یہ تمام آفتیں تمہارے سر آئی ہیں۔ تو اب اس سے نکلنے کی کوئی صورت ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے احتیاج و افلاس کا بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند خرد مند ہے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب انسان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اب ہم سوائے محنت کر کے ان حالات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب دیکھیے، امید
محنت پسند کے انداز کیا ہیں؟ امید کا دودھ پیا ہے، ہنرمندی نے اسے پالا، کمال کا شاگرد ہے، یعنی عروج تو اسے آنا ہی آنا ہے پھر، تو کہتے ہیں جا کے اس کی خدمت کرو۔ تو اس کے اندر ماں کے دودھ کا زور ہے، استاد کی پھرتی چالاکی ہے۔ مطلب جب انسان محنت پر مائل ہو جائے گا تو امید، ہنرمندی اور ان کے زیر اثر عروج انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ اسی کی کوشش کریں، محنت۔ اب یہ سب لوگ اس تدبیر اور مشورے کے بعد یہ لوگ ڈھونڈنے نکلے ہیں، وہی تمثیلی طریقہ ہے محمد حسین آزاد کا، ڈھونڈنے نکلے ہیں خرد مند کو کہ وہ کیسا ہوتا ہے محنتی انسان۔ دامنے کو میں دیکھا ایک جوان قوی ہیکل، بہت مضبوط جسامت کا، چہرہ جھریایا ہوا، یعنی جب انسان مسلسل دھوپ میں اور باہر کا کام کرتا ہے تو چہرے میں، جلد میں عجیب قسم کی سختی آ جاتی ہے، دھوپ سے تمتمایا ہوا، دھوپ سے انسان کا رنگ پہلے سرخ اور پھر سیاہی مائل ہونے لگتا ہے۔ مشقت کی ریاضت تسلسل، ہمیشہ محنت کرتے رہنا، بدن اینٹھا ہوا، جسم مضبوط اور سخت ہو جاتا ہے، پسلیاں ابری ہوئی، مطلب گوشت نام کو نہیں ہے، گوشت تو بیٹھ کے کھانے والوں پر ہوتا ہے، محنتی کا نہیں ہوتا۔ ایک ہاتھ میں کھیتی کا سامان، دیکھو یہ سارے کام محنتی نے کرنے ہیں، کسی اور نے نہیں کرنے، اور جب نہیں کریں گے تو ہمارے حالات برے تو کیا اس سے بدتر ہو سکتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار، دیکھیں معاشرے میں جن جن چیزوں سے رونق ہے وہ سب انسان کی محنت کے بعد ہوگا۔ کھیتی کا سامان، معماری کے اوزار، یعنی یہ تعمیر کا کام۔ ایسا معلوم ہوا کہ ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی، سب نے جھک کے سلام کیا، اپنی داستان مصیبت کی سنائی۔ محنت کو محنت ایک خوبی ہے، اس کو آپ تمثیلی انداز کی جیسے اس وقت انسان تصور کریں تو وہ ہنسا اور کہکا مارا، آؤ انسانوں نادانوں، آرام کے بندو، عیش کے پابندو، یعنی تم لوگوں کے حالات کی خرابی کی وجہ صرف تمہاری تن آسانی ہے، اور جب انسان محنت کر لے گا تو اپنے حالات کو بدل لے گا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کوئی آ کے اس کا بھلا کر دے۔ اب تمہاری خوشی کی امید بچاؤ کی راہ ہمارے ہاتھ میں ہے، مطلب کہ محنت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کہتے ہیں خسرو آرام، کمزور، کامچور، بے ہمت، کم حوصلہ، بھولا بھالا، سب کے منہ کا نوالا، مطلب اس کا روب داب نہیں تھا، کوئی اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اس کی نرم مزاجی کی وجہ سے بیماری قحط سالی کے بارے میں وہ کوئی صحیح پالیسی نہیں اپنا سکا، اور تمہیں ان حالات میں اکیلا چھوڑ دیا اپنی قوم کو۔ سلطنت کو ہاتھ سے کھویا، منجھدار میں ڈبویا، اور آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر رہو، ہماری آواز پر آیا کرو، ہم ایسی تدبیریں سکھائیں گے۔ محنت ان کے دلوں کو، دماغوں کو، سوچ کو، خیال کو، محنت نے یہ سب کچھ مناظر دکھائے ہیں کہ پہلے کیا تھا اور آئندہ کیا ہو جائے گا، جس وجہ سے ہم محنت کریں ذوق و شوق کے ساتھ، شوریت زمین کی دور ہو جائے گی، ہوا کی شدت اعتدال پائے گی، گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی، مطلب زمین کا بنجر پن نہیں رہے گا جب آپ محنت کرو گے، موسم کی سختی بھی نہیں رہے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن محنت کی وجہ سے برے اثرات دور ہو جائیں گے، اور گرمیوں میں اتنی فصل اگا لیں گے کہ سردیوں میں بیٹھ کے کھائیں گے اور پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم تمہارے لیے، محنت نے کہا، پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرندے نکال دیں گے، زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے، پہاڑوں کی انتڑیاں نکالیں گے۔ یہ سب جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی انسان کے استعمال کے لیے، اس کے فائدے کے لیے ان کو مسخر کیا۔ جو فائدہ اٹھانے کے واسطے محنت کر لے گا وہ
اس کو حاصل کر لے گا۔ سب کچھ ہمارے لیے زمین میں ہی ہے، تو زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے مطلب کھیتی باڑی، جہاں سے ہمیں کھانے کو ملتا ہے۔ ایسے ایسے دھات جواہرات تمہارے خزانوں کے لیے، دولت آئے گی، ہاتھوں میں طاقت، بدن کی حفاظت، حیوانوں کی شکار کرو گے، ان کے آزاروں سے محفوظ رکھو گے۔ اللہ نے بندے کو اتنی عقل دی ہے کہ بڑے بڑے وحشی جانوروں کو وہ قابو کر لیتا ہے کہ وہ اس کو آزار تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ پہاڑ کے پہاڑ اکھاڑو گے، جنگل کاٹو گے، اور میں تم کو وابستہ تدبیر تمام عالم کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا۔ صرف ایک دفعہ انسان کو اپنا دل محنت کے ساتھ لگانے کی بات ہے۔ میں اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ بچے اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو یہ محنت کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ تانا سنی چاہتے ہیں تو عمر بھر کی بے عزتی ہے، ٹھیک ہے، آپ دونوں میں سے چنیں اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، عزت یا بے عزتی۔ تانا سانی آرام سے رہنا ہے تو پھر بے عزتی ہی تقدیر ہے۔ اچھا، محنت کے سبب انسان کوئی کام، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو جو کچھ دیا ہے، عقل اور نطق، کوئی اور مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کرتی، اور کوئی اور مخلوق پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ یہ کائنات ساری انسان کے استعمال کے لیے ہے، شرط ہے جو محنت کر لے گا۔ تو محنت ہمیں طریقے سجھائے گی، اس ساری دنیا کو ہم نے کس طرح سے اپنے استعمال میں لے کے آنا۔ محنت کی باتوں نے، محنت کے دلائل نے، محنت کی سوچ نے ان کے دلوں کو لبھایا، کیونکہ حالات تو خراب تھے، اب اور کوئی ان کے پاس راستہ ہی نہیں تھا کس طرح سے وہ اپنے حالات کو درست کرتے، محنت کے سوا کچھ بھی اور اس وقت محنت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اچھا، جب انسان محنت پر مائل ہو جاتا ہے تو ہمت اور تحمل اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی وقت ان کو جماعت مذکور پر افسر کر دیا، مطلب اکیلی عقل، اکیلی محنت کافی نہیں ہے۔ جب تک ہم اس کو باہمت طریقے سے، مسلسل استقلال کے ساتھ، عزم و ارادے کے ساتھ اپنے کام کو جاری نہیں رکھیں گے، یوں نہیں کہ تھوڑا سا دوڑ کے خرگوش کی طرح سو گئے، تو اس وقت کچھوا ہی جیتے گا جو مسلسل تھوڑی تھوڑی لیکن محنت کرتا رہے گا۔ الغرض ہمت اور تحمل ان کو جنگلوں پہاڑوں میں لے گئے۔ کانوں کا کھودنا، یہ دیکھیں بچے، سارے کام انسان کے کرنے کے ہیں، اس کے ناخن تدبیر سے۔ آپ دیکھیے اگلے دنوں مہینوں میں کس طرح سے ان کے کام سنور رہے ہیں۔ کانوں کا کھودنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا، سب ان کو محنت نے سکھا دیا۔ دفتن یعنی اچانک، ایک دم، فوراً وہ آنکھیں بند کر کے، کمرے باندھ کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے۔ آپ نے کبھی غور کیا دیمک کو کس جگہ لگی، آپ کتنا ہٹائیں وہ بار بار، وہ ننھی سی جان بار بار کہاں سے جمع کر کے لے کے آتی ہے مٹی، وہ آپ اس کا گھر خراب کرتے ہیں، وہ روزانہ اتنا اور اس سے زیادہ بنا لیتی ہے۔ یعنی دیمک زمین کو نہیں چھوڑتی، انسان اس طرح سے اس کو چمٹ گیا کہ مجھے بہر صورت یہ کام کرنا ہے۔ عالم سورج چند روز میں رنگ نکال لایا۔ محنت کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کچھ پہلے جیسا رہ جائے۔ نئے ڈھنگ سے ساری زمین شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی، کھیت اناج سے، باغ میووں سے مالا مال ہو گئے، شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، گھر آباد ہو گئے، جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاروں میں میوے دھرے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے۔ جب رزق با افراد آتا ہے تو ساری سمجھیں بھی آ جاتی ہیں، کس طرح سے سجانا ہے، کس طرح سے رکھنا ہے، کس طرح سے پیش کرنا ہے۔ اب گھروں میں وہ پہلے سے بھی زیادہ رونقیں بحال ہو گئیں، دسترخوان گھروں میں سجے، ذخیرے گلوں سے بھرے، کیا گھر کیا باہر ایک ہی چیز نظر آتی تھی کہ محنت پسند خرد مند کی بدولت رعایا نے
مسلسل کامیابیاں اور فتوحات حاصل کر لیں اور اپنے ملک اور شہر میں محنت کی سلطنت جمائی۔ جو کچھ بھی انہوں نے خوبی حاصل کی، بہتری آئی، ترقی آئی، رزق آیا، حالات کی خرابی دور ہوئی، صرف محنت کے سبب بندے نے جو کچھ ملا ہے اس سے بھی زیادہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن محنت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔